طائف نام کا، طائف گاؤں ہے، اس زمانے میں قبیلہ تھا، آج تو گاؤں بس چکا ہے. تو حضور نے سوچا چلو طائف جا کر کچھ کر لیتے ہیں، وہاں سردار ہے، وہاں بات کرتے ہیں، اگر وہاں سے اسلام میں داخل ہو گئے تھوڑی تقویت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی، افراد مل جائیں گے. تو حضور نے سوچ کر طائف کا سفر کیا. آپ طائف گئے، تین قبیلے کے 3 سردار موجود تھے. سب سے پہلے سوچا ان 3 سرداروں کو بات کرو تو باقی ان کے نیچے جو رعایا ہے، ان کے نیچے جو لوگ ہیں شاید یہ اسلام میں آ جائے. آپ نے سوچ کر سب سے پہلے بادشاہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی بات لے کر آیا ہوں، اسلام عظیم دولت ہے، اس کو قبول کرو. لیکن اس نے کہا تم تو جھوٹے معلوم ہوتے ہو. اس سے کہا جا رہا ہے ساری کائنات کے دلہا اور بادشاہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات اور مجھے اور آپ کو بنایا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. اور پھر دوسرے کے پاس گئے. اس نے کہا تمہیں کو اللہ کو تمہیں کو ضرورت تھی دنیا میں بھیجنے کے لیے. تو تیسرے نے کہا کہ میں تیری بات ہی سننا نہیں چاہتا. تینوں نے بات تو سننا تو دور کی بات جو ہے بولنے بھی نہ دیا. اب پھر یہاں تک انہوں نے ان کو تسلی نہ ہوئی تو اوباشوں کو، بدماش لڑکوں کو اپنے قبیلے کے لگا دیا. یہ دیوانہ پاگل آدمی مکے سے آیا ہے، جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، یہاں 360 سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک کی دعوت دیتا ہے، اس دیوانے پاگل کو پتھروں سے مارو. آقا دو عالم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک جسم، جس مبارک جسم کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی، جس کے ہونٹوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، جس کی یاسین و طٰہٰ کے لقب تو قرآن نے دیے، اللہ نے اس پاک جسم پر اللہ نے ان بدماشوں کو دیکھو، ان کے سر چڑھ کر ان بیوقوفوں کو دیکھو. آج بھی سنہرے قلم میں، کتابوں میں طائف کا واقعہ جب بھی پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 15 کلومیٹر تک، 1 کلومیٹر نہیں، 2 کلومیٹر نہیں، 9 میل 15 کلومیٹر ہوتے ہیں. 15 کلومیٹر تک میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. ان پتھر کوئی تیر نہیں تھا، ایک تیر لگنے کی وجہ سے خون بہ جاتا نہیں، وہ تیر نہیں تھے، وہ پتھر تھے. ایک مرتبہ لگنے سے خون نہیں نکلا، بلکہ کئی پتھر پڑنے کے بعد آپ کے جسم مبارک سے وہ مبارک خون نکلا اور آپ کے جوتوں میں سما گیا. آپ بھاگتے ابو جہل کے وہ انگور کا باغ تھا، وہاں پناہ لی، پتھر کے پاس بیٹھ گئے. تو اس اتبا کا باغ تھا. اس نے اپنے جوان سے کہا جو کام کر رہا تھا، جاؤ یہ ہمارے مکے کا آدمی ہے، محمد بن عبداللہ، اسلام کی دعوت دیتا ہے. اس کے دل میں رحم آیا، لیکن دشمن تھا. اس نے اپنے جو کام کرتے ہیں کھیتوں میں، اس سے کہا کہ جاؤ اسے انگور کا جوس پلا دو. اس نے رحم کھا کر حضور سے کہا، حضور کے پاس وہ انگور کا جوس کھایا اور آپ کو پیش فرمایا. حضور تھکے ہوئے تھے. حضور نے جب پیا تو بسم اللہ کہا. اس آنے والے نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا بسم اللہ کہا. بسم اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. یہ اللہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، آپ نے کہا یہ اللہ وہ ہے جسے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جو تمہیں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. میں اس کی دعوت دیتا ہوں. وہ پہلے لانے والے نے اسلام قبول کر لیا. میرے عزیزوں بزرگوں، حضور کے طائف کا سفر جس میں آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ کو اتنی مشقت ہوئی، آپ کو اس میں اتنی تکلیف ہوئی، آپ جو ہے زندگی میں اس کا تذکرہ کرتے رہے کہ طائف کا سفر بڑا ہولناک تھا، جس میں آپ کو پتھر پڑے. آج ہم کو دعوت دینے پر اسلام کی کبھی پتھر پڑے ہیں؟ آپ میں سے بولے ہم کو کبھی گالیاں پڑی نہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے یہاں ان کی بات سن رہے ہیں، ان کے بدن مبارک پر آپ پتھر پڑے، جس کی وجہ سے خون جو ہے تسمے میں ایسا جمع ہوا تھا. حضور جب اسے نکال رہے ہیں تو نکل نہیں رہا. آپ سوچو 1-2 قطرے سے نہیں جوتا نکلتا کہ کتنا خون جو ہے جوتوں میں جمع ہوا. یہ قربانی تھی. آپ کی دعائیں کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ یہ قوم میرے کو نہیں جانتی، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے.
اگر یہ اسلام نہ لائے اگلی آنے والے نسلیں ان کی اسلام قبول کریں گی. حضور کی اس دعا کی برکت سے محمد بن قاسم جو وہاں کی نسل کے آدمی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, ہندوستان آئے. آج مسلمان اگر کوئی ہندوستان میں ہے وہ طائف کی قربانی کا نتیجہ ہے. میرے عزیزوں بزرگوں, یہ طائف کا سفر 8 یا 9 نبوی کو ختم ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے کہ آپ کی اب بس قربانی مکے میں رہنے کی ختم ہو چکی ہے. تو مدینے سے 9 افراد آئے. مدینے سے 9 افراد حج کے مہینے میں آئے. حج کے مہینے میں قافلے آتے تھے, حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو حج کے قبیلوں کو جا کر آپ اسلام کی دعوت دیتے. مدینے سے 9 افراد حج کے لیے آئے تو حضور ان کے پاس جا کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات مانو, اسلام پر عمل کرو, اسلام کو قبول کرو, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں اللہ جھکا دیں گے. تو انصار جن کو مدینہ کہتے ہیں, مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا. مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا, بعد میں اس کا نام مدینۃ الرسول بنا. سامنے آ جائیں, بس ختم کر دیں گے, سامنے باہر آنے والوں کو جگہ مل جائے. 9 افراد مدینے سے آئے تھے. حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور کو تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھ کر حضور سے انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ آ جائیں, ہم جان مال وقت ہر چیز سے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ جو ہے مدینہ آ جائیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا میرا بھتیجا مدینہ جا رہا ہے تو اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے اس طرح مت کر, اگر تو مدینہ چلا جائے پورا عرب مل کر جو کفار ہیں جو مشرکین ہیں یہ سب اٹھ کر تجھ پر ٹوٹ پڑ جائیں گے, تو مدینہ مت جا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی, کتابوں میں لکھا ہوا تھا, تورات اور انجیل میں آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیں گے اور کھجوروں والی بستی میں ہجرت کریں گے. یہ پیشن گوئی تھی. اس پیشن گوئی کے مطابق آپ کو حکم تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. مدینے سے پہلے کی ہجرت وہ حبشہ کی ہجرت تھی. حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی امارت میں آپ کی جو ہے سرپرستی میں ایک قافلہ جو ہے حبشہ کی طرف گیا. یہ پہلی ہجرت تھی. دوسری ہجرت مدینہ کی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے. مدینے والوں کی درخواست پر آپ وہاں گئے. مکے والے حضور کی ذات کی, حضور کی اسلام کی, آپ کی دعوت کی ناقدری کی, تو اللہ نے حضور جیسی شخصیت کو اٹھا کر مدینے والوں کے حوالے کر دیا. حضور جو ہے صرف مکے میں 50 پر 3 سال رہے, 53 سال رہے, لیکن مدینے میں صرف 10 سال رہے. مدینے میں صرف 10 سال نہیں, مدینے میں صرف 10 سال نہیں. آج ہجری کی کیا تاریخ ہے؟ 1443 ہے, یعنی 1440 پر 3 ہجری چل رہی ہے. جیسے 2021 عیسوی چل رہی ہے, ایسا ہجری چل رہی ہے, اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے. تو صرف 10 سال نہیں, مدینے والوں نے حضور کی دعوت کی, حضور کے اسلام کی, آپ کی محنت کی قدر کی. صرف 10 سال نہیں, حضور جو ہے 10 سال سے لے کر آج تک بھی مدینے میں ہے زندہ, اور قیامت تک مدینے میں ہی رہیں گے. انہوں نے قدر کی. اللہ نے حضور جیسی شخصیت کو مدینے والوں کے حوالے کر دیا. مکے والوں نے ناقدری کی, آپ کو تکلیف پہنچائی, آپ کو کانٹے بچھائے, آپ کو گالیاں دی. مکے, حالانکہ حضور مکے میں پیدا ہوئے, آپ کا خاندان مکے میں, آپ کا حسب و نسب مکے میں, سب کچھ مکے میں, لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے مکے والوں سے حضور جیسی شخصیت کو محروم کر دیا. اور فرمایا حضور جہاں سو رہے ہیں, آج روضہ اقدس میں جہاں آرام فرما رہے ہیں, وہ جو آپ کا جسم مٹی سے لگا ہوا ہے, وہ مٹی عرش اعظم جس پر اللہ بیٹھتے ہیں اس سے بھی بڑا ہوا ہے. حضور سے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی اونچی. عرش اعظم جس پر اللہ بیٹھتے ہیں, علماء کہتے ہیں روایت میں عرش اعظم سے بھی بڑی ہوئی ہے. اس لیے اب وہ زمین وہ مقدس جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے, آپ اپنی قبر میں حیات ہیں, زندہ ہیں,
قیامت تک زندہ رہیں گے ہم سب کا سلام و درود آپ پر پہنچتا رہے گا.